السلام علیکم. ایمبریسنگ سپورٹ کی اگلی ویڈیو میں خوش آمدید. چلتے ہیں موم فٹ لائٹ کی طرف. موم فٹ لائٹ کے بارے میں بتانے سے پہلے ریمائنڈ کروا دوں آپ کو کہ کیسے ریڑھ کی ہڈی اپنے نارمل کرویچرز کو کھو دیتی ہے پریگنینسی کے دوران، اور لائن آف گریوٹی کیسے پیچھے سے آگے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے پیٹ کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کا سائز بڑھ رہا ہے، اور ماں اپنے ریڑھ کی ہڈی کو نارمل رکھنے کی کوشش میں اپنی کمر کے پٹھوں کو مستقل کانٹریکٹ کر کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پٹھے کھچاؤ کا شکار ہو کر اور درد کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو لوور بیک پرابلم ہے، اس کے علاوہ آگے پیٹ کے آگے کی طرف جھکاؤ ہے، کھچاؤ ہے، اسکن کے اوپر اسٹریچ ہے. اگر اس طرح کی کوئی مائلڈ پریگنینسی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے موم فٹ لائٹ ہے. یہ سنگل پیس بریس ہے، اس کو آپ کو مختلف پیسز کو جوڑ کے ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا. اس کو آپ صرف پیٹ کے نچلے حصے کی طرف باندھ کر اور کندھوں کے اوپر اس کے اسٹریپس چڑھا کر اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو جو کام سیدھا کرنے کے لیے بیک کے پٹھوں نے کرنا ہے وہ کام آپ کے کندھے کر جاتے ہیں. تو جب کندھوں کے اوپر بوجھ آتا ہے تو پٹھے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کمر کی درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، اور پوسچر جو آگے کو یوں شفٹ ہوا ہے اس کو دوبارہ سیدھا ہونے کا موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ پیٹ کے اوپر، پیٹ کے نچلے حصے کے اوپر کانٹریکشن آتی ہے اس بیلٹ کی وجہ سے، تو پھر ماں کے جو جوڑ ہوتے ہیں، کولے کے جوڑ، ان کو بھی باہر سے اسٹیبلٹی مل جاتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ کہ اس کو پہننا انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سنگل پیس بریس ہے. موم فٹ لائٹ کے بعد اب ہم بات کریں گے موم فٹ گرو کی طرف. میرے اعتبار سے فٹ ایم ڈی کی یہ ون آف دا بیسٹ پروڈکٹس ہے. انتہائی پریمیم کوالٹی ہے، اور اس بریس کے 4 حصے ہیں. یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ لوور ایبڈومینل سپورٹ ہے، اس کے بعد یہ لمبر سپورٹ ہے یعنی بیک سپورٹ، یہ اپر ایبڈومینل سپورٹ ہے، اور یہ شولڈر ہارنس ہے. یہ سب کیا ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں. اس کو موم فٹ گرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے جیسے پریگنینسی گرو کرتی ہے ویسے ویسے یہ بریس بھی گرو کرتی ہے. ارلی پریگنینسی سے لے کے لیٹ پریگنینسی تک آپ اس کے مختلف حصے اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں، اور یہ پریگنینسی کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے، یعنی پریگنینسی کی کسی بھی سٹیج کی سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. سب سے پہلی جو ارلی سٹیج پریگنینسی ہے اس کے لیے ایبڈومینل سپورٹ بیلٹ ہے. میں آپ کو اس کو پہنا کے دکھاتی ہوں. یہ پیٹ کو اٹھا کر اس کے نچلے حصے کے اوپر رکھ کے اور پیچھے سے اسٹریپ سے اس کو فکس کر لیا جاتا ہے. تو یہ پیٹ کو اٹھا کر ایک سپورٹ دیتی ہے بیک کی طرف، اور یہ بالکل اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا. ماں نے جب اس کو باندھنا ہے تو اس کو اپنے کمفرٹ لیول کا پتہ ہے کہ اس نے کتنا باندھنا ہے. اب اگلی سٹیج آ گئی پریگنینسی کی. نیکسٹ سٹیج میں جب کہ بیک پہ ایک اسٹرانگ سپورٹ کی ضرورت ہے، اس وقت بیک بیلٹ ہے جس کو ہم لمبا سپورٹ پینل کہتے ہیں. اس کو کمر کے پیچھے سے آپ رکھ کے اور اگلی بیلٹ کے ساتھ فکس کر دیں گے. تو یہ سپورٹ پینل کمر کو پیچھے سے سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. یہ فیچر ہمارے پاس اس حد تک موم فٹ لائٹ میں نہیں ہے. اس کا بیک کا پینل اتنا سٹرڈی، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا اس کا ہے. اس کے بعد اب پریگنینسی مزید ایڈوانس ہو رہی ہے، اور ماؤں کو بہت دفعہ وہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ ان کو کھانا اوپر کو چڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے، بد ہضمی کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اسٹمک اور یہ سب بھی کمپریشن میں آ رہا ہوتا ہے، اور بچے کی حرکت بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک اپر ایبڈومینل سپورٹ بیلٹ یہ یہاں پہ آپ نے لگا کر اور پیٹ کے اوپر سے گزار کر اور دوسری طرف باندھ لیں گی. یعنی پریگنینسی بڑھ گئی، اب پیٹ کو آپ نے دونوں طرف سے سپورٹ دے دی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. ٹھیک ہے. اور اب ساتھ ساتھ آپ یہ کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں. یہ شولڈر ہارنس ہے جو ماں چاہے تو لگائے، چاہے تو اتار لے. یہ والے جو شولڈر ہارنس ہے یہ ماں کے بیک کے سارے پٹھوں کو گردن سے لے کے نیچے تک ان سب کو ریلیکس کر دے، کیونکہ بوجھ کندھوں نے اٹھا لیا ہے اور بوجھ اب ماں کے ورٹیبرل کالم پہ نہیں رہا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موم فٹ گرو کی 4 پارٹس ہیں جو ہر ایک اپنا بہترین کام سر انجام دے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ماں کو پیٹ کے نیچے سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، اوپر سے بھی، بیک سے بھی مل رہی، اور تمام بوجھ اس کی جو ماں نے اپنی کمر پہ اٹھایا ہے وہ اس کے کندھوں پہ شفٹ ہو گیا ہے.
لمبا سپورٹ پینل کی وجہ سے اور اینٹی ایبڈومینل سپورٹ کی وجہ سے اس کے کولہوں کو باہر کی طرف سے سپورٹ ملی ہے. اس وجہ سے جو جوائنٹس ریلیکس ہوتے ہیں ٹورڈز دا لیٹر ہاف آف دا پریگنینسی، ان جوائنٹس کو باہر سے سپورٹ ملنے کی وجہ سے ماں کے لیے اپنی ایوری ڈے موومنٹس کرنا، اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے لے کے چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جن ماؤں کے چھوٹے چھوٹے اور بچے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ہینڈل انہوں نے کرنا ہے اور اس پریگنینسی کا بھی وہ ڈفیکلٹی سے گزر رہی ہیں، تو اگر وہ ان بیلٹس کو استعمال کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اور اگر وہ پریگنینسی کے شروع سے استعمال کریں گی تو ان کو پھر پریگنینسی کے اینڈ کی طرف آتے آتے مسائل پیدا ہونے میں بہت امکان ہے کہ کمی آ جائے. اس کے ساتھ یہ جو دونوں بریسز میں نے آپ کو بتائی ہیں، موم فٹ لائٹ اینڈ موم فٹ گرو، یہ دونوں کیونکہ پیٹ کے نچلے حصے کو اٹھا کر رکھتی ہیں تو سکن کے اوپر نیچے کو، سکن کا نیچے کی طرف کھنچاؤ کم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹریچ مارکس بھی کم سے کم بنیں اور پریگنینسی ریلیٹڈ باقی مسائل میں بھی، میکینیکل مسائل میں فائدہ ہو سکے. اور ماں کے پٹھے جب صحیح حالت میں ہوں گے تو زچگی کا عمل یعنی بچے کی پیدائش کا عمل بھی اس کے لیے آسان ہوگا اور پھر اس کے بعد ریکوری بھی آسان ہوگی. موم فٹ گرو کا ایک بہت ایڈیشنل زبردست استعمال ہے کیونکہ یہ گرو کر رہی ہے تو اس کی 3 سٹیجز تو میں نے آپ کو بتا دی تھیں. چوتھی سٹیج یہ ہے کہ آپ پیدائش کے بعد یہ لمبا سپورٹ پینل اور جو ایبڈومینل بیلٹ ہیں ان کو بعد میں ایز بیلی بائنڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو موم فٹ گرو ایک بڑی خوبصورت بریس ہے، ماؤں کے لیے ریلیف پرووائڈ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب ہم پوسٹ فٹ کی بات کرتے ہیں. تیسری پروڈکٹ موم فٹ سیریز میں پوسٹ فٹ کہلاتی ہے. پوسٹ فٹ جیسا نام آپ کو بتا رہا ہے، پوسٹ یعنی کہ بعد میں بچے کی پیدائش کا عمل ہو چکا ہوتا ہے تو بیلی بائنڈرز بڑی کامنلی استعمال کیے جاتے ہیں جس میں کہ پیٹ کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو 40 دن ہے اس دوران ماں کے پیٹ کو سپورٹ پرووائڈ ہو سکے اور دوبارہ ریٹرن ٹو نارمل ایکٹیویٹی کی طرف آ سکے آسانی کے ساتھ. بچے کی پیدائش کے بعد ہی نہیں، کوئی بھی بڑا آپریشن ہوا ہو جس میں کہ پیٹ کو چیرا لگا کے آپریشن کیا گیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ فٹ کو مزید آپ استعمال کر سکتے ہیں آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن، جس میں کہ بعض لوگوں کو پوسٹرل ہائپوٹینشن ہوتی ہے جو استعمال کرتے ہیں خون کی شریانیں کھولنے والی دوائیوں کا. تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ان کا بلڈ جو جسم کے نچلے حصے میں پول کر جاتے ہیں، ان کو فینٹنگ یا لائٹ ہیڈڈنس کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ بیلٹ اگر استعمال کریں تو پوسٹرل ہائپوٹینشن میں مدد ملتی ہے. پوسٹ فٹ اور مارکیٹ میں موجود دوسرے ایبڈومینل بائنڈرز میں خاص فرق آپ کو یہ ملے گا کہ زیادہ تر ایبڈومینل بائنڈرز 2 یا 3 پٹیوں کو آپس میں جوڑ کر بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یونیفارم کمپریشن نہیں پرووائڈ کر سکتے، جبکہ پوسٹ فٹ ایک کانسٹنٹ ایک ہی سنگل پیس الاسٹک ہے اور یہ کمپریشن پورا مستقل پرووائڈ کرتی ہے. میں آپ کو یہ ڈمی کے اوپر لگا کے دکھاتی ہوں. یہ تو پوسٹ فٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیٹ کے اوپر پوری اس کو ٹائٹ کر دیا. اس کو بیلی بائنڈر بھی عام الفاظ میں کہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موم فٹ گرو کی لمبا سپورٹ پینل اور لوور ایبڈومینل سپورٹ بیلٹ بھی اس کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ادروائز اس میں کیونکہ 2 پیس ہے، آسانی رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو یہ پوسٹ فٹ کا استعمال کیجیے. یہ آپریشن کے ساتھ بچے کی پیدائش بھی ہو یا نارمل قدرتی بچے کی پیدائش ہو، دونوں طرح کی پیدائش کے بعد پوسٹ فٹ کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے. یہ رینج جو لانچ کی ہے فٹ ایم ڈی نے، یہ ایک انتہائی بہترین رینج ہے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اس میں انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا خیال رکھا ہے جس سے ہم ہر وقت فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں پر ان کو پے بیک نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنی ذاتی طور پہ یہ میری موسٹ فیوریٹ رینج ہے فٹ ایم ڈی کی. آئی ایم شیور آپ کو کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، آپ کا کچھ فائدہ ہوا ہوگا. ہم سب کو چاہیے کہ ہر اس عورت کا خیال رکھیں جو اس جہاد سے گزر رہی ہے ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لانے کے لیے. تو آپ سب کو میرا یہی پیغام ہے. آج کا دن آپ سب لوگ اپنی اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرنے میں لگائیں. بہت بہت شکریہ.